ہم کووڈ کی بات کرتے ہیں تو کووڈ میں ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے اور لاک ڈاؤنز لگ گئے تھے تو لوگ گھروں میں محصور ہو گئے تھے اور لوگوں کو اس چیز سے بڑی تکلیف ہونے لگ گئی تھی کہ بھئی باہر نہیں نکل سکتے یا پاکستان کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھ نہیں سکتے. اب کہیں بھی تفریح کے لیے جانے سے پہلے سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے ذہن میں؟ کہ کہاں پہ رہیں, ہوٹل کون سا ہوگا. پھر اس کے بعد سوال آتا ہے کہ اگر چلو ہوٹل اچھا مل گیا یا کمرہ اچھا نظر آ رہا ہے تو اس کے چارجز کتنے ہوں گے. بالکل آسمان سے باتیں کرتی ہیں وہ قیمتیں, کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد جب فوراً سے لاک ڈاؤن کھلا ہے ابھی تو پرائسز تو بہت اوپر ہوئی ہوئی ہیں, لوگوں نے اپنا نقصان بھی پورا کرنا ہے اور ویسے بھی احتیاطی تدابیر کے تحت لوگ اوائڈ کر رہے ہیں ہوٹلز وغیرہ میں اسٹے کرنا. لیکن اس خیال کے پیش نظر اب ایک نوجوان نے پاکستان میں پہلی مرتبہ موویبل کیمپ یا کار کیمپ متعارف کروائی ہے. مطلب ضروری نہیں کہ ریکارڈ صرف دنیا کے دیگر ممالک میں بنے, پاکستان میں بھی پورا ٹیلنٹ موجود ہے جو کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ اب واپس آ جائیں پاکستان میں. آ گئی ہوں بالکل جی. اچھا, اب اس کار کو اب آؤٹنگ پر جاتے ہوئے یا کہیں پر بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں. اب اس کیمپ کار کو بنانے والا نوجوان منصور مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں. منصور, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ سے ہم اس کمال کیا ویسے آپ اس کمال کے بارے میں جانیں گے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ انجینئر ہیں یا آپ کو خود ٹریولنگ کا شوق ہے تو یہ دکھ آپ نے محسوس کیا, مطلب کیا وجہ تھی یہ آپ اس کار کے آئیڈیا کو لے کر سامنے اور پھر بنائی ہے؟ پہلی بات, انجینئر تو بالکل بھی نہیں ہوں, میرا مارکیٹنگ کی فیلڈ سے تعلق ہے. میں آسٹریلیا میں تھا, وہیں پہ جاب کر رہا تھا اور اسٹڈیز وہاں سے کی ہیں. تو ہم وہاں پہ بہت زیادہ ٹریول کرتے تھے آؤٹ بیکس میں لائک فار منتھس. تو وہاں سے جب میں واپس آیا پاکستان تو مجھے یہ چیز بہت فیل ہوئی کہ مطلب آپ جب نیشنل پارکس میں جاتے ہو تو وہاں پہ آپ کو کانکریٹ سٹرکچر بنانے کی اجازت نہیں ہے اور آپ اسی چیز تک محصور رہ جاتے ہو کہ آپ دن میں جاؤ اور واپس آ جاؤ. تو یہ آپ کو ایک فیسیلٹی دیتا ہے, ایکسیس دیتا ہے کہ آپ وائلڈ میں جاؤ اور وائلڈ کو بالکل انجوائے کرو. آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں لینی, آپ نے چیک ان چیک آؤٹ نہیں کرنا ہوٹلز میں. تو اس چیز کو میں نے جب میں فیل کیا تو میں نے کہا یہ انٹروڈیوس کرانی چاہیے پاکستان میں. اور جب کہ اب روڈ نیٹ ورک کمپلیٹ ہو گئے ہیں, کافی زیادہ بن گئے ہیں, موٹر ویز بن گئے ہیں, تو اب یہ چیز جو ہے مطلب اس کو آنا چاہیے تھا پاکستان میں, تو اس لیے میں نے یہ انیشیٹو لیا. تو یہ آپ نے خود یہ سارا ڈیزائن, اسمبلنگ, اس کی ساری پروڈکشن اس کار کی, کیمپ کار کی پاکستان میں ہوئی ہے؟ جی, اس کی ڈیزائن سارا کچھ میں نے خود ہی کیا ہے, سب کچھ اسمبلی لوکل 100% لوکل ہے. اس کی ڈیزائن انسپریشن جو ہے وہ ٹیئر ڈراپ امریکن ماڈل سے لی گئی ہے, لیکن ڈیزائن اپنا ہی ہے. انٹیریئر کا بھی اپنا ہے, ایکسٹیریئر کی تھوڑی سی انسپریشنز ہیں جو ٹیئر ڈراپ ایک ورلڈ وار 2 کے بعد انٹروڈیوس کی, لیکن بنی ہے پاکستان میں. جی, بنی پاکستان میں اور ڈیزائن بھی پاکستان میں. منصور, اس کے حوالے سے ڈیٹیلز میں اس کے فیچرز کے بارے میں بتائیں کہ کیا اس کے فیچرز ہیں, خصوصیات کیا ہیں, اس کی کمپوزیشن کیسی ہے اس کی؟ اس کا جو ہے ایم ڈی ایف شیٹ سے بنایا گیا ہے. 2 MDF شیٹس کو بانڈنگ اس کی ہے, ایپاکسی گلو سے بانڈنگ کی ہوئی ہے اور ان کو جو ہے واٹر پروفنگ اس کی ایپاکسی پینٹ سے کی گئی ہے. اور پھر اس کے 4 سائڈز مطلب فلور پہ, اس کی والز میں, اس کے چھت میں, سارے میں جو ہے نا تھرموپور 35 ڈینسٹی کی انسولیشن کی گئی ہے. تو اگر گرمی میں اگر آپ ہیں تو اگر آپ اس کو کولنگ کرتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک کول رہے گا, اور اسی طرح سردیوں میں وائس ورسا اگر آپ اس کو وہ زیادہ دیر تک ہیٹ مینٹین کرے گا. یس. اس کے علاوہ تو اس کے علاوہ اس میں ہاٹ شاور ہے, فل کچن ہے جس میں آپ کو برنر سٹوو ہے, کولر باکس ہے, اس میں آپ کے پاس سنک آ جاتا ہے اور سپون ریک آ جاتا ہے, کیبنٹس ہیں, سب چیزیں مل جاتی ہیں. ہاٹ شاور ہے, 2 بندوں کی سونے کی جگہ ہے اور فرنٹ پہ آپ پورا سولر پینل سیٹ اپ دیا گیا ہے. آپ کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے, چارج کنٹرولر لگا ہوا ہے, اوور چارجنگ نہیں کرتا, تو آپ کو اس کی مطلب ٹینشن نہیں لینی. پورٹیبل ہے, ہمیں وائرنگ کرنی ہے یا کچھ, وہ کھڑا رہتا ہے, آپ ٹریول کر رہے ہیں وہ چارج ہو رہا ہے, جیسے ہی آپ جاتے ہیں پارک کرتے ہیں اسے تو آپ جو ہے مطلب یوز کر سکتے ہیں. یس, اٹس ہوم آن ویلز, تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم ایک LPG سلنڈر دے رہے ہیں جو کہ بلاسٹ پروف ہے. مطلب اس کو ہاٹ شاور بھی اس سے چلتا ہے اور جو برنر ہے وہ بیوٹین گیس سے بھی چل سکتا ہے, LPG سے بھی. تو مطلب سیفٹی کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے. اور کچن بھی اس کا جس مٹیریل سے بنا ہوا ہے وہ فائر ریٹارڈنٹ ہے, مطلب اس کو فائر کو سپورٹ نہیں کرتا. تو مطلب آگ لگنے کا خطرہ اس میں کم ہوگا. آگ لگنے کا خطرہ بھی کم ہے. تو یہ ڈرائیونگ اس کے اندر ہو سکے گی یا آپ اس کو گاڑی سے اپنے پیچھے اٹیچ کر کے اور آپ اس کو لے کے جائیں گے؟ یہ گاڑی کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے اور وائل ڈرائیونگ یہ لیگل نہیں ہے کہ اس کے اندر بیٹھا جائے. لگیج آپ اپنا ڈال سکتے ہیں, لائک لگیج وغیرہ کیری کر کے لے جا سکتے ہیں, لیکن بندے انسان نہیں بیٹھتے وائل ڈرائیونگ. پھر آپ اس کو جدھر لے کے جاتے ہیں, پارک کرتے ہیں روڈ پہ یا جدھر بھی, آپ اس کو اس کی ٹو اتارتے ہیں, انٹو کرتے اور پھر جو ہے اس کو. اس میں ایک اور بڑا کنسرن ہوتا ہے جب ٹورسٹ اسپاٹس پہ جاتے ہیں یا ہلی ایریاز پہ جاتے ہیں, ویٹ بڑا مد نظر رکھنا ہوتا ہے کہ بہت ہیوی نہ ہو, کیری کرنا آسان ہو. اس کا ویٹ ایزیلی اٹیچیبل ہے, لے جا سکتے ہیں اس کو
سلوپی ایریاز میں؟ ویٹ اس کا یہ ایک تو اس کے سائز سے ہی جو ہے کیونکہ یہ چھوٹا ہے اس لیے اس کا ویٹ کا جو ہے کافی خیال رکھا گیا تھا. اراؤنڈ 450 kgs اینڈ لیس دین 450 kgs ہے. تو یہ کوئی بھی چھوٹی سب ٹو کر سکتی ہے. اگر یوٹس ہیں ویگو وغیرہ وہ تو بیسٹ ہیں, پر کار بھی ٹو کر سکتی ہے, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ ہلی ایریا میں جا رہے ہیں تو آپ کی کار اسپیسیفکیشن لائک آپ کو 4x4 چاہیے ہوتی ہے. اور جیسے کہ کیا موٹرز کا آج سپورٹیج آج کل بہت زیادہ مطلب وہ انکریز ہو گئی ہیں, تو ان بائرس کے لیے یہ بہت مطلب ایک اٹریکٹیو سی چیز ہے. کیا سپورٹیج از دا بیسٹ لائک فار دس. تو یہ اس کی ویسے کاسٹ کیا ہے پاکستانی روپیز میں؟ اس کی پاکستانی روپیز میں 8 لاکھ کاسٹ رکھی ہے, جو کہ 50,000 جو ہے اس پہ ابھی ڈسکاؤنٹ آفر کر رہی ہے کمپنی ابھی شروع میں, کیونکہ یہ ابھی لانچ ہوئے ہیں. اچھا, اور اس میں پھر ظاہر ہے کیونکہ یہ خود ایک کار نہیں ہے, اس کے اندر بیٹھ کے آپ نہیں چلا سکتے, اس کو کسی کار کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا. تو پھر اس کا جو ہیٹنگ کولنگ کا سسٹم ہے یا جو اس میں موبائل فون کی بیٹریز چارج کرنا یا وہ ساری چیزیں وہ کس طرح سے ہوتی ہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ سلنڈر ہے, اس سے تو وہ تو گیس کے لیے گیزر وغیرہ ہاٹ شاور وہ چل جاتا ہے. اس کے جو ہے اندر ساکٹس دی ہوئی ہیں, وہ جو سولر پینلز ہیں وہ چارج کرتے ہیں آپ کی بیٹری کو. آپ کی بیٹری سٹور کرتی ہے, جیسے کہ آپ کے گھر میں بیٹری سٹور کرتی ہے انرجی, اور اندر ساکٹس لگی ہوئی ہیں. آپ لیپ ٹاپ, کیمراز, موبائل جو بھی چارج کرنا ہے تو اندر ساکٹس لگے ہوئے ہیں, بٹنز لگے ہوئے ہیں. ویسے سولر انرجی سے یہ ہوتا ہے؟ سولر انرجی سے, بالکل. ٹھیک ہے. اچھا منصور, اس کو روڈ پر لانے کے لیے کیا کوئی لیگل فارمیلٹیز ہیں جو پوری کرنی ہیں, لائسنس وغیرہ ضروری ہے, یا پھر آپ اسے لے کے جا سکتے ہیں اٹیچ کر کے؟ اس کو ویسے تو لے کر جا سکتے ہیں. اس کا صرف موٹر ویز پہ یہ ہے سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے آپ کو آئی جی آفس سے اسلام آباد ایک لیٹر لینا پڑتا ہے, پرمیشن لیٹر, کہ آپ نے یہ اس میں اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے کہ آپ یہ ٹورزم پرپز کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ ٹیررزم کا جو ہے پاکستان میں یہ ہے. تو ایک یہ چیز جو ہے کیونکہ ابھی کامن نہیں ہوئی, تو جب کامن ہو جائے گی تو یہ ایشو بھی جو ہے وہ ریزالو. تو اب یہ چیز تو بن گئی اور بڑی زبردست ہے, اور ظاہر ہے لوگ یہاں پر بھی بہت کیمپنگ کے شوقین ہیں, اور وہ ٹینٹس اور کیمپس وغیرہ لے جاتے ہیں, اور ہلی ایریاز میں, ناردرن ایریاز میں خاص طور پہ وہ کیمپنگ کرتے ہیں. اب اگر یہ ہم لے کے جائیں گے کہیں, مثال کے طور پہ ناران لے گئے یا آگے اس سے اوپر شوگران کی طرف, تو مشکل, مجھے نہیں پتا یہ جا سکے گی کہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ لے جائیں, جا سکتی ہے شوگران, جا سکتی ہے بنی اس جگہ کے. اچھا بس ٹھیک ہے, یعنی بنی تو شوگران جتنی ہائٹ کے لیے اس کو کار لے جائے گی, یہ گلگت تک جا سکتی ہے, ہر جگہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, گلگت تک بھی جا سکتی ہے. اب لے جایا جا سکتا ہے اس کو. اب یہ وہاں پر پارک کس جگہ پہ ہوگی مثال کے طور پہ؟ کیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے سپاٹس بنائے گئے ہیں کہ جہاں پر آپ آ کر, یہ کیمپنگ ایریا ہے بھائی, تو یہاں آپ اپنے ٹینٹ لا کے لگا دیں, اس قسم کا کوئی ہے؟ فی الحال پارک تو اس کو کہیں پہ بھی کیا جا سکتا ہے, جیسے آپ گاڑی پارک کرتے ہیں. فی الحال گورنمنٹ کی طرف سے کیونکہ فیسلٹی نہیں ہے, کیمپ سائٹس بنائی نہیں گئی, پاکستان میں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے, کیمپ ٹریلرز نہیں آئے, اس کی لائسنس پلیٹس نہیں ہوتی, ابھی یہ رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہی نہیں ہیں. تو جب یہ چیز کامن ہوتی ہے تو پھر گورنمنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز بنانا شروع کرتی ہے. پارک آپ اس کو کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں, اس کی یہی ایک بات ہے. اور نارتھ میں جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ پارکنگ سپیسز دی بھی نہیں ہے, یہ آف دا ٹریک کے لیے بنا ہے, مطلب آپ جب آپ جاتے ہیں تو اس میں کوئی پارکنگ میں کسٹمائز کروا سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں اپنی مرضی سے اس میں کوئی فیچرز ایڈ کروانا چاہوں یا اس کو چینج کروانا چاہوں, تو کیا اس میں اتنی اسکوپ یا روم ہے؟ جی, اس میں مارجن چھوڑا گیا ہے, اس میں اے سی لگ سکتا ہے, اس میں جو بھی آپ جس طرح کی کسٹمائزیشن چاہتے ہیں. اس کا کچن بھی جو بنا ہوا ہے وہ اسکروز کے ساتھ ہے, آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں اگر آپ کو ایز اے لگیج کے لیے خالی چاہیے, اور آپ اس کو دوبارہ انسٹال بھی کر سکتے ہیں. لائک ایزی ٹو ڈو اٹ, لائک DIY, ڈو اٹ یور سیلف, وہ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اب اس کی اگر ہم پاکستان میں اس کو آپ مزید بڑے پیمانے پر پروڈیوس کرنے کا کچھ سوچ رہے ہیں, کچھ اس قسم کا آپ کا پلان ہے؟ جی, جب میں نے ابھی یہ لانچ ہوا اور جب وہ ویڈیو لائک وائرل ہوئی تو مجھے کافی جو ہے اچھا رسپانس ملا. میں اتنا ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا, مطلب بہت سارے مجھے آرڈرز آ رہے ہیں, اور ڈیفینیٹلی میرے نیکسٹ ماڈلز آ رہے ہیں جس میں کسٹمر فیڈ بیک کے اوپر اس میں وہ ٹوائلٹ اور شاور جو ہے اور ٹی وی اس کے اندر دیا جائے گا, اور وہ پاکستانی ایسٹرن سوسائٹی کو جو ہے مطلب مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ڈیزائن کیا جائے گا, کیونکہ ہماری کوکنگ وغیرہ ساری ڈفرینٹ ہوتی ہے ویسٹ سے. تو ڈیفینیٹلی آ رہا ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے, ڈیزائن ان پروسیس ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے.